السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اکیلا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں اور بندیوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہو۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز میں صدل کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، گویا یہ یہودی ہیں جو اپنے عبادت خانے سے باہر آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز میں یہودیوں کی طرح گردن پر کپڑا لٹکانا، یعنی ایک ہی کندھے پر پوری چادر لٹکا لینا، صدل کرنا جائز نہیں ہے۔ صدل یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ وہ دونوں طرف لٹکتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بچی بالغ ہو جائے تو اس سے نماز کے دوران اوڑھنی کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کو نماز اوڑھنی یعنی دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے، یعنی مسجدوں کے فرش کچے ہوتے تھے پہلے، اور جوتوں کے تلوے بھی عام طور پر ہموار ہوتے تھے جو زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتے تھے۔ آج اکثر مسجدوں میں صفیں، دریاں یا قالین بچھ گئے ہیں اور جوتوں کے تلووں میں بسا اوقات گندگی پھنس جاتی ہے جو زمین پر رگڑنے سے نہیں نکلتی۔ لہٰذا آج اگر کوئی شخص جوتے پہن کر نماز ادا کرنا چاہے تو اسے طہارت کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جوتے اتار کر نماز پڑھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دھاری دار چادر میں آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نگاہ اس کی دھاریوں پر چلی گئی جائے نماز کی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ، اس چادر کی دھاریوں نے تو ابھی مجھے نماز میں خشوع و خضوع سے غافل کر دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو یہاں سے۔ اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نقش و نگار والے مصلی پر نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے بچنے کی خاطر سجدے کی جگہ پر کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے، لیکن اس دور میں عام مسلمان بڑی عقیدت اور دینی جذبے کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ کر نقش و نگار والے مصلی کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے آداب عبادت میں سے خیال کرتے ہیں۔ گھروں کے علاوہ اکثر مساجد میں بھی خوبصورت نقش و نگار والا مصلی نظر آتا ہے، بلکہ اب تو مسجدوں میں اس قسم کے قالین رواج پکڑ رہے ہیں۔ یہ سب خلاف سنت و خلاف تقویٰ ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی عقیدت و محبت، جذبہ و شوق اور خیالات و نظریات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔